اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف یہ دنیا فانی ہے بلکہ اس کے سبھی کردار بھی اس کی طرح مٹ جانے والے ہیں، لیکن اس سچائی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس دنیا میں لا تعداد ایسے کردار بھی آئے ہیں جو اپنے مٹ جانے کے باوجود آج بھی اوراق تاریخ میں زندہ ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کے بہادر شخص مہاراجہ پورس کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جو اپنی بہادری اور جرأت مند طبیعت کی بدولت تاریخ میں امر ہو کر رہ گیا۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل نولی فیکٹری کو، جس نے آپ کے لیے تاریخ کے اس نادر کردار کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کے مد مقابل کو جاننا بھی ضروری ہے، جو آج بھی فاتح عالم یعنی سکندر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اس دور کے ایرانی بادشاہ جس کی ہیبت کے چرچے ہر طرف مشہور تھے اور جسے ہم دارا کے نام سے جانتے ہیں، اس کے ملک کو جب سکندر اعظم نے اپنے گھوڑوں تلے روندنے کا فیصلہ کیا تو دارا نے یونانی فوجوں کی دہشت اور قوت سے مرعوب ہو کر راجہ پورس کو اپنی امداد کے لیے ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے اس کی عظمت کے گن گانے کے بعد درخواست کی کہ اگر وہ اس جنگ میں اس کی مدد پر رضامند ہو تو وہ اس کو اتنی دولت دے گا جس کا شاید تصور بھی ممکن نہ ہو، جس پر راجہ پورس نے نہ صرف اس کی فوجی امداد پر اپنی رضامندی ظاہر کی بلکہ ہاتھیوں کی ایک فوج بھی اس کی مدد کے لیے روانہ کر دی۔ لیکن سکندر اعظم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ہندوستانی امداد کے پہنچنے سے قبل ہی سلطنت دارا یعنی ایران پر حملہ کر دیا، جو کہ اس کا تیسرا اور آخری حملہ ثابت ہوا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایرانی سپاہیوں نے خود دارا کو قتل کر کے سکندر اعظم کی اطاعت قبول کر لی۔ معزز خواتین و حضرات، اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ ہندوستان کے اس مہاراجے کی قوت کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا تسخیر عالم کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ اس نے ایران کے بعد افغانستان کو اپنا نشانہ بنا کر سرزمین ہندوستان پر اپنا قدم رکھا، جبکہ اس زمانے میں راجہ پورس کی حکومت اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ قائم تھی۔ سکندر اعظم نے اسی معروف گزرگاہ یعنی درہ خیبر کے راستے ڈھوک پٹھان سے ہوتے ہوئے کلر کہار اور پھر اس کے دارالخلافہ جو کہ اس وقت دریائے جہلم اور چناب کے درمیان واقع تھا اس کی طرف بڑھا۔ سکندر اعظم کی فوجیں جب بشارت کے قصبے کی طرف بڑھیں تو اس کے گھوڑوں نے پتھروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب گھوڑوں کی اس حرکت کی وجہ سے ان پتھروں کو چیک کیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ ان پتھروں میں نمک کا ذائقہ موجود ہے، اور یہی انکشاف آگے چل کر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کھیوڑا کے طور پر سامنے آیا، اور پھر یہیں سے اس نے اپنی فوج کے لیے لوگوں کو بھی بھرتی کیا تاکہ اس کی تھکی ہاری افواج کے لیے تقویت کا باعث ہو سکیں۔ اور دوستو، جب یہاں سے آگے بڑھ کر وہ آڑا کی پہاڑی اتر کر جہلم کی طرف روانہ ہوا تو دریا کے کنارے اس کا سامنا راجہ پورس کی افواج سے ہوا، جس کے آگے ہاتھیوں کی ایک دل دہلا دینے والی فوج موجود تھی۔ لیکن سکندر اعظم جو کہ ایک پیدائشی جرنیل تھا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو محسوس کیا کہ اگر ان ہاتھیوں کا مقابلہ انسانی قوت کے ساتھ کیا گیا تو یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے اس آفت سے نمٹنے کے لیے ایک نیا طریقہ سوچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آگ کی مشعلیں جلائی جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص مشین کے ذریعے آگ کے ان شعلوں کو ان ہاتھیوں کی طرف پھینکنے کا حکم دے دیا، جس کی وجہ سے ہاتھی نہ صرف خوفزدہ ہو گئے بلکہ انہوں نے الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے راجہ پورس کی فوج کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس موقع پر جب ایک افراتفری کا عالم برپا تھا، سکندر اعظم کے سپاہیوں نے راجہ پورس کو زندہ گرفتار کر لیا، جس کو چند دن قید میں رکھنے کے بعد جب سکندر اعظم کے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تو سکندر اعظم نے کہا کہ بول تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، جس پر راجہ پورس نے کمال بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ وہی سلوک جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی اس جرأت نے سکندر اعظم کی طبیعت پر اس قدر اثر کیا کہ اس نے فوری طور پر اس کی زنجیریں کھولنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ آج سے میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہاری سلطنت میری طرف سے تمہیں ایک تحفے کے طور پر واپس کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ان دو بہادر اور جرأت مند بادشاہوں کی داستان، جس کے اس خوبصورت انجام کا ذکر آج بھی تاریخ کی کتابوں میں احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔